السلام علیکم۔ ایس ایم اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ صلبہ بن حاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں، اللہ مجھے مال و دولت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صلبہ، تھوڑی دولت اچھی ہوتی ہے جس کا شکر ادا کیا جا سکے، زیادہ دولت جس پر شکر الہی ادا نہ کیا جائے کس کام کی؟ صلبہ، تم کو میری طرح ہونا چاہیے۔ اگر میں چاہوں کہ یہ پہاڑ سونے کا میرے ساتھ چل پڑے تو چل پڑے۔ صلبہ نے پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے دولت ملے۔ مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا، مال و دولت کی وجہ سے جو حق بھی مجھ پر عائد ہوگا اسے بجا لاؤں گا۔ صلبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا مانگو جس کا شکر ادا کر سکو، اس زیادہ سے اچھا ہے جس کا شکر ادا نہ ہو سکے۔ اس نے پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا تو فرمائیں مجھے زیادہ دولت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم ارزقہ مالا۔ اس کے بعد چند بکریاں خریدیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی برکت دی کہ سارے مدینے میں سما نہیں سکتی تھیں۔ وہ مدینہ سے باہر چلا گیا، دن کو دربار رسالت میں حاضر ہوتا، رات کو غیر حاضر رہتا۔ اس کے بعد بکریاں بڑھتی گئیں اور دور تک پھیلتی گئیں اور اسے بھی دوری ہوتی گئی، حتیٰ کہ وہ جمعے کا روز آنے لگا۔ جب بکریاں اور بڑھ گئیں تو جمعہ اور نماز باجماعت سے بھی قاصر ہونے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ اسے نہ دیکھا تو اس کا حال دریافت کیا۔ لوگوں نے اس کا حال بتایا۔ ایک دن فرمایا، صلبہ پر خدا تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کر دی ہے اور 2 آدمیوں کو مقرر کیا تاکہ اس سے زکوٰۃ وصول کریں۔ جب صلبہ کے پاس گئے تو وہ کہنے لگا، جو خط تمہارے پاس ہے مجھے دکھاؤ۔ وہ دیکھ کر کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، اب جاؤ کل آنا، پہلے دوسروں سے فارغ ہو لو۔ جب وہ چلے گئے، ایک روز بنی سلیم کے آدمی نے جب یہ خبر سنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں تو زکوٰۃ کے لیے بہترین اونٹ پیش کیے اور کہا، جو مجھ پر واجب ہے اس سے یہ زیادہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں زیادہ اور اچھی چیز پیش کروں۔ جب دوسری بار صلبہ کے پاس گئے تو اس نے کہا، مجھے پھر کتاب دکھاؤ۔ پھر کہنے لگا، یہ تو تم جزیہ وصول کر رہے ہو، اب چلے جاؤ، مجھے سوچ لینے دو، پھر آنا۔ جب وہ مدینے پہنچے تو ابھی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلبہ بن حاطب پر افسوس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد سلمہ کے لیے دعائے خیر کی۔ خدا تعالیٰ نے صلبہ کے متعلق آیت نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ مِنْ عَهْدِ اللَّهِ إِلَىٰ قَوْلُهُ فَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ صلبہ کے عزیزوں نے سنا تو اسے خبردار کیا اور کہا، صلبہ، تم تو تباہ ہو گئے، قرآن نے تمہارے متعلق یوں فرمایا ہے۔ صلبہ دوڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یہ لیجئے میرے مال کی زکوٰۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے تمہارے مال کی زکوٰۃ لینے سے منع فرمایا ہے۔ صلبہ رو رہا تھا اور اپنے سر پر خاک ڈال رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم نے کیا خود کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ قبول نہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، صلبہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال زکوٰۃ لے گیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے میرے آقا نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے لے سکتا ہوں؟ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول نہ فرمائی۔ البتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہادی طور پر قبول کر لی، وہ خلافت عثمانی میں ہی فوت ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی